حضرت سیدنا مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کا دور خلافت تھا۔ حضرت سیدنا عبید بن ذبیان رحمۃ اللہ علیہ شہر کے قاضی تھے اور اس شہر کا امیر یعنی گورنر عیسیٰ بن جعفر عباسی تھا۔ حضرت سیدنا عبید بن ذبیان رحمۃ اللہ علیہ ایک باعمت، عادل اور رحم دل قاضی تھے، کسی پر ظلم برداشت نہ کرتے اور حقدار کو حق دلوا کر ہی دم لیتے۔ ایک مرتبہ ان کی عدالت میں ایک شخص آیا اور اس نے گورنر عیسیٰ بن جعفر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے 5 لاکھ درم لیا ہے اور اب دینے سے انکار کر رہا ہے، خدا را مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فوراً کاتب کو بلایا اور فرمایا امیر شہر کے نام پیغام لکھو۔ کاتب نے پیغام لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اے ہمارے امیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی نعمتیں آپ پر نچاور فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرے پاس ایک شخص نے دعویٰ درج کرایا ہے کہ امیر شہر نے مجھ سے 5 لاکھ درم لے کر واپس نہیں کی، لہٰذا مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ اے ہمارے امیر، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا تو آپ خود تشریف لائے یا اپنا کوئی وکیل بھیجیں تاکہ فریقین کی گفتگو سن کر میں فیصلہ کر سکوں اور حق واضح ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاضی صاحب نے خط پر مہر ثبت فرمائی اور ایک شخص کو وہ خط دے کر گورنر کے پاس بھیج دیا۔ جب قاصد نے جا کر بتایا کہ قاضی کی طرف سے آپ کو خط آیا ہے تو گورنر نے اس خط کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے خادم کو بلا کر وہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ جب قاصد نے دیکھا کہ قاضی کی خط کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تو وہ واپس لوٹ آیا اور سارا واقعہ قاضی صاحب کو بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ خیر خواہی کی جذبے کی تحت خط لکھا اور اس میں بھی یہی کہا: آپ کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، لہٰذا آپ یا تو خود عدالت میں تشریف لائے یا اپنے کسی وکیل کو بھیج دیں تاکہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر آپ نے خط پر مہر لگائی اور 2 قاصدوں کو خط دے کر عیسیٰ بن جعفر کے پاس بھیجا۔ جب وہ دونوں قاصد اس کے پاس پہنچے تو اس نے خط کو دیکھ کر بہت غیظ و غضب کا اظہار کیا، خط کو زمین پر پھینک دیا اور قاصدوں کو بہت ڈانٹا۔ اس طرح دونوں قاصد شرمندہ ہو کر واپس قاضی عبید بن ذبیان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاصدوں کی بات سن کر تیسری مرتبہ پھر خط بھیجا اور اس میں لکھا: اے ہمارے امیر، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، بار بار آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یا تو آپ خود عدالت میں آئے یا اپنے کسی وکیل کو بھیجیں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ اگر اس مرتبہ بھی آپ یا آپ کا کوئی وکیل نہ آیا تو میں یہ معاملہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کروں گا، لہٰذا آپ جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آدمیوں کو خط دے کر عیسیٰ بن جعفر کے پاس بھیجا۔ جب دونوں قاصد دربار میں پہنچے تو انہیں باہر ہی روک دیا گیا۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ بن جعفر باہر آیا تو قاصدوں نے اسے قاضی صاحب کا خط دیا۔ اس نے خط کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اسے پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور پڑھے بغیر پھینک دیا۔ قاصد بیچارے شرمندہ ہو کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ بن جعفر اپنے عہدے اور طاقت کی گھمنڈ میں آ کر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور میں حقدار کو اس کا حق نہ دلا سکا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوچ کی بنا پر اپنے تمام کاغذات وغیرہ ایک تھیلے میں بھرے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور عدالت میں آنا چھوڑ دیا۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں نہ آئے تو لوگوں نے خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا کہ ہمارے قاضی صاحب دل برداشتہ ہو کر عہد و قضا سے برطرف ہو گیا ہے اور انہوں نے عدالت میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنے پاس بلوایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو خلیفہ نے پوچھا، بتاؤ تم دل برداشتہ کیوں ہو گئے اور کیوں اس عہدے سے برطرف ہونا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا عبید بن ذبیان رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے کئی مرتبہ انتہائی نرمی اور باادب طریقے سے عیسیٰ بن جعفر کو پیغام بھجوایا، لیکن اس نے بالکل توجہ نہ دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب قاضی صاحب کی یہ درد بری داستان سنی تو اس وقت ابراہیم بن اسحاق سے فرمایا، فوراً عیسیٰ بن جعفر کی رہائش گاہ پر جاؤ اور اس کے گھر کے تمام راستے بند کر دو، کوئی شخص بھی نہ تو باہر آ سکے اور نہ ہی اندر جا سکے۔ جب تک عیسیٰ بن جعفر اس مظلوم اقدار کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اسی طرح نظر بند رہے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اس مصیبت سے آزادی مل جائے تو وہ خود چل کر قاضی کی عدالت میں جائے یا پھر اپنے کسی وکیل کو بھیج دے تاکہ عدالت میں شرعی فیصلہ ہو سکے اور حق واضح ہو جائے۔ حکم پاتے ہی ابراہیم بن اسحاق نے 50 شہ سواروں کو لے کر عیسیٰ بن جعفر کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ تمام راستے بند کر دی گئی، کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ جب عیسیٰ بن جعفر نے یہ حالت دیکھی تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے اس طرح کیوں قید کیا جا رہا ہے۔ شاید ہارون الرشید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ آخر میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ عیسیٰ بن جعفر بہت پریشان تھا، دوسری طرف اہل خانہ پریشان تھی، وہ چیخ و پکار کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عیسیٰ بن جعفر نے ان کو خاموش کرایا اور ابراہیم بن اسحاق کے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، ابراہیم بن اسحاق کو پیغام بھیج دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب ابراہیم بن اسحاق اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، خلیفہ نے ہمیں اس طرح قید کیوں کرا دیا ہے؟ اس نے بتایا، یہ سب قاضی عبید اللہ بن ذبیان رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک شخص پر ظلم کیا ہے۔ جب عیسیٰ بن جعفر کو سارا معاملہ معلوم ہو گیا تو اسے احساس ہو گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے طاقت و عہدے کی نشے میں ایک مظلوم کی بد دعا لی جس کی وجہ سے مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعی ظلم کا انجام برا ہوتا ہے اور مظلوم کی مدد ضرور کی جاتی ہے۔ مجھے میرے جرم کی سزا مل گئی ہے۔ پھر عیسیٰ بن جعفر نے اس شخص کو بلوایا جس سے 5 لاکھ درم لیا تھا، اسے وہ درم واپس کی، اس سے معذرت کی اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب معاملہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کو اطلاع ملی کہ عیسیٰ بن جعفر نے مظلوم کا حق ادا کر دیا ہے اور اس سے معافی بھی مانگ لی ہے تو اس نے حکم دیا کہ اب محاصرہ ختم کر دیا جائے اور تمام راستے کھول دی جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیغام بھجوایا کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ عہد و منصب سب عارضی چیزیں ہیں، ان کے بلبوتے پر کسی کو تنگ کرنا بہادری نہیں۔ ہمیشہ خوف خدا کو پیش نظر رکھو، انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت مظلوموں کو بہت جلد ان کا حق دلوا دیتا ہے۔ اچھا ہے وہ شخص جو اللہ کی مخلوق کو خوش رکھے اور اس کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔